قدر یہ شدید عقاب ہے، جس قدر سنگین عذاب ہے، تباہ کن ہے، دردناک ہے، خطرناک ہے، تو کیوں ہونا چاہیے نا کہ کیوں ایسا ہوا؟ دو لفظوں میں آئی بات، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین اور اپنے ہی بنائے ہوئے قواعد نوامیس کے اوپر یقین رکھتا تھا، خدا کے قوانین کے اوپر اس کو یقین نہیں تھا، سب کچھ سمیٹے ہوئے تھا۔ سن لیجیے اب اس کی وجہ کیا تھی۔ یہ تو دیکھا نا کتنا دردناک تباہ کن منظر ہے جس کو بتایا گیا ہے، ہتھکڑیاں ہیں، بھیڑیاں ہیں، جہنم ہے، آگ ہے۔ یہ کیوں یہ ہوا؟ اس لیے کہ ولا یحض علی طعام المسکین، بھوکوں کو روٹی کھلانے کا انتظام نہیں کرتا تھا۔ بلکہ مسکین ہے، صرف بھوکے نہیں، جن کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے، جو خود کمانے کے قابل نہ رہے، جن کی کمائی ان کی ضروریات پوری نہ کر سکے۔ اور یہ حدو ہے، یہی نہیں ہے کہ یہ خود نہیں کرتا تھا، دوسروں سے بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ اس کا انتظام ہمیں کرنا چاہیے۔ جرم دیکھ لیا، ایک ہی جرم بنایا ہے، قوموں کی تباہی کا جرم، دان دیا جاتا ہے کہ جی یہ قرآن کے معاشی نظام کو لیے پھرتے ہیں، ان کے نزدیک بس روٹی کا مسئلہ ہی ہے، مسئلہ جتنا بھی ہے میٹیریلسٹک کانسیپٹ ہے یا مادہ پرستانہ نظریہ ہے، ٹھیک ہے جی، میاں صاحب کو بیٹھے بٹھائے ہوئے مل جاتی ہے نا۔ اس کا کیا جواب ہے کہ ایک ہی جرم قرآن گنا رہا ہے، اتنی بڑی شدید قسم کی سزاؤں کا جرم ایک گنا رہا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ۔ آج ان لوگوں کا جنہوں نے یہ انتظام نہیں کیا تھا، کوئی دلی دوست نہیں ہے۔ بظاہر تو بہت سے ملیں گے ان کو دوست، ساتھی، ووٹرز، حمیم ہے، گرم جوشی کے ساتھ، جو محبت کے ساتھ کسی کا دوست ہو اس کے لیے لفظ آتا ہے یہ۔ کوئی مخلص دوست ان کے ساتھ نہیں رہتا، وہی جس کی دولت بھی ختم ہو جائے، جس کا اقتدار ختم ہو جائے، جہنم رسید ہو جائے، تو اس کا وہ دلی دوست کون سا ہو سکتا ہے؟ اس وقت کون ساتھ دے سکتا ہے اس کا؟ ولا طعام الا من غسلین، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ان کو کھانے کو جو ملے، غسلین کے معنی عام طور پہ لیتے ہیں دھون کسی چیز کا، قرآن ایسی بات نہیں، گرم گرم اس کے معنی ہوتے ہیں۔ یہ آنسوؤں کو جو گرم گرم آنسو نکلتے ہیں نا، یہ وہ آنسو ہیں۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اس قسم کے جو مجرم ہیں یہ ان کی غذا ہوگی، ان کا کھانا ہوگا۔ اور اس کے بعد میں کہتا ہوں خدا کا تخت جلال جسے میں کہا کرتا ہوں، وہ عدالتیں آج ہمارے ہاں بھی، خواہ وہ کسی قسم کی بھی کیوں نہ ہو، ہم ہی کہتے ہیں ہماری عدالت سے، ہمارے ہاں ہم بولتے ہیں۔ عجیب بات ہوتی ہے، قرآن کریم بھی ایسے مقام کے اوپر آ کے ایک شہادت دیتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے اسے محض شاعری نہ سمجھو، یہ شاعری نہیں، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے اپنا انداز ہے قرآن کا۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، اس کے معنی یہ اقسم کے معنی قسم کھانا یہ کر دیتے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی، والتین والزیتون وطور سینین، یہ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ ترجمے ہوتا ہے ہمارے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں شہادت میں پیش کرنا کسی چیز کو، خدا شہادت میں پیش کر رہا ہے کس چیز کو؟ وہ چیزیں جو محسوس اور مشہود طور پر تمہارے سامنے آ چکی ہیں اور وہ جو ابھی آنے والی ہیں، میں ان تمام چیزوں کو شہادت میں پیش کرتا ہوں اس اعلان عظیم کی کہ انہ لقول رسول کریم، یہ جو تمہیں باتیں کہہ رہا ہے، جس کی زبان سے یہ سن رہے ہو، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ پیغامبر ہے ہمارا۔ کیا بات کہی، یہ ہمارے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہے، تم ان پیغامات کو بڑا، جسے کہتے ہیں نا، لائٹلی لے رہے ہو، سیریسلی نہیں لے رہے،
غور نہیں کر رہے. تم کیا سمجھ رہے ہو شاعر ہے یہ. ان کے ہاں شاعروں کو بھی کہا کرتے تھے کہ ان کو بھی کسی الہام ہوتا ہے, دیوی دیوتاؤں کی طرف سے یہ آتے ہیں. بڑی قدر و منزلت ہوتی تھی. لیکن وہ شاعر ساری عمر شعر تو کہتا تھا, اپنی روٹی کما سکنے کے بھی قابل نہیں ہوتا تھا. قرآن نے اس لیے مذمت کی کہ اس کا کوئی زندگی کا نصب العین نہیں ہوتا, کوئی مقصد اور نہیں ہوتا. فی کل وعد یہی قرآن نے کہا ہے. وہ اپنے خیالات کی دنیا کے اندر کبھی وصال کے لذتیں گنا رہا ہے, کبھی فراق کے رونے رو رہا ہے. نہ فراق اصلی ہوتا ہے نہ وصال اصلی ہوتا ہے, دونوں چیزیں شاعری ہوتی ہیں. وما ہوا بقول شاعر, وہ اس کو شاعری نہ سمجھ. اقبال نے بھی تو کہا ہے قلیل ما تؤمنون, یہ شاعری سمجھ کے گزر جاتے ہیں, اس حقیقت پہ غور کر کے اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ جو بات کہہ رہا ہے واقع ہونے والی ہے. ولا بقول کاہن, یہ پیشین گوئیاں کرنے والا, قسمت کے حال بتانے والا, تقدیریں دیکھنے والا نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون, تم اسی لیے اس کی بات پہ غور نہیں کرتے ہو. یہ بات نہیں ہے, یہ جو کہہ رہا ہے یہ ہے پیغامبر اور تنزیل من رب العالمین, اور یہ نازل کیا ہوا ہے اس خدا کا جو تمام اقوام عالم کا رب ہے. ربوبیت عالمینی, یہاں دیکھیے قرآن کا انداز. وہاں کہا تھا نا کہ یہ بھوکے اور مسکین کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے, یہاں اپنی صفت ہی یہ بتائی کہ یہ اس خدا کی طرف سے ہے جو تمام نوع انسانی کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے. یہ وہ باتیں کہہ رہا ہے, یہ ہمارا پیغام پہنچا رہا ہے, اپنی طرف سے نہیں کچھ کہتا. اپنی طرف سے تو کیفیت یہ ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, پورے کا پورا اپنی طرف سے بنا کے کہنا تو ایک طرف, اگر اس وحی میں یہ رسول یہ پیغامبر کوئی ایک بات بھی اپنی طرف سے ملا کے بتائے, ثم لقطعنا منه الوتین, تو ہم اس کو اتنی سخت گرفت کریں. یہ وتین کے معنی عام طور پر اگے جان لیتے ہیں, اس کے معنی وہ ذرائع ہوتے ہیں جس سے کوئی شے مستحکم ہو, طاقتور ہو. تو ہم کاٹ کے رکھ دیں ان تمام ذرائع کو کہ جن کی بنا پہ یہ ایسی جرت کرے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ کہے اور ہماری طرف منسوخ کر دے. ہم ایسا کر دیں فما منکم من احد عنہ حاجزین, اور کوئی ایسا نہ ہو جس میں یہ جرت ہو سکے کہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے کہ ہم ایسے نہ کریں. کہا یہ ہمارا پیغام ہے جو تمہیں پہنچا رہا ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, وہ لوگ جو احساس رکھتے ہیں غلط اعمال اور نظام کے انجام سے ڈرنے والے جو ہیں, ان کے لیے ان میں بڑی وارننگ ہے, بڑی نصیحت کی باتیں ہیں. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ, ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کہنے کے باوجود تم میں وہ لوگ ہیں کہ جو نام تو اپنا رکھیں گے مسلمان, لیکن اپنے نظام انداز اور مسالک سے ثابت کریں گے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو بھی. مکذب یہاں کہا ہے, تکذیب کے معنی ہوتے ہیں, کفر ہوتا ہے کسی بات سے کھلے بندوں انکار کر دینا. تکذیب ہوتی ہے کہ کسی چیز کو زبان سے تو مانتا ہے نا, لیکن ان کی عملی اس کی تکذیب کر, عملی زندگی اس کی تکذیب کرتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. زبان سے ہم قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ خدا کبھی کافروں کو مومنوں پر غالب نہیں کرے گا. پڑھتے ہیں ہم, ہزاروں لاکھوں مرتبہ دہراتے ہیں, شبینوں میں دہراتے ہیں, پڑھتے ہیں نا. اور ہماری زندگی اس دعوے کی تکذیب کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. وہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہو, اسے کہتے ہیں تکذیب. کہتا ہم جانتے ہیں آنے والی بات. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, وہ آنے والا الحاقہ جو محسوس کنکریٹ شکل میں سامنے آئے گا, وہ ان جھٹلانے والوں, ان نہ ماننے والوں کے لیے بڑا ہی حسرت کا مقام ہوگا. کیا بات ہے حسرت. حسرت واماندگی کو کہتے ہیں, تھک کے کہیں بیٹھ جانا, زندگی کی حرارت باقی نہ رہنا. یہ کیفیت ہوگی ان کی
اور آگے آخری آیت پھر آ گئی آخری سے پہلی وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، پہلے کہا تھا نا الحاق کا، بات یہاں سے شروع کی تھی اور کہا یہ سارا کچھ جو ہم نے ڈسکرائب کیا ہے، یہ جتنا کچھ ہم نے بتایا ہے، یہ لحق الیقین ہے، ایک ایسی بات یقینی ہے جو محسوس شکل میں سامنے آ جائے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ عربی زبان میں حق اس صداقت کو کہتے ہیں جو محسوس شکل میں سامنے آ جائے، اور وہ حق کے درجے بھی قرآن نے بتائے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے یقین کے درجے، علم الیقین ہے کہ ذہنی طور پر کسی چیز کے متعلق سمجھ لینا، یہ محض فلسفیانہ انداز ہے، انٹلیکچوئل جس کو آپ کہتے ہیں، ذہنی طور پہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، اور یہ سارا فلسفہ ساری شاعری اسی میں چلی جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے عین الیقین، دیکھ لینا کسی چیز کو، یہ بھی یقین کے لیے ایک اچھی چیز ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی آگے حق الیقین یہ بات ہے جیسے آگ ہے، دھواں اٹھتا ہے تو ہم اندازہ لگاتے ہیں علم کے طور پر کہ آگ ہے، سامنے بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ آگ ہے، اور جب آگ میں انگلی ڈال دی جائے اور وہ جلا دے، یہ جو یقین ہوتا ہے یہ ہے حق الیقین۔ کہا جو کہا گیا ہے تم سے، یہ تمہارے کوئی یوں ہی کہ انٹلیکچوئل بات نہیں، ذہنی چیز نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ دور سے تم نے کچھ دیکھ لیا کہ شاید ہو یا نہ ہو، یہ تو وہ چیز ہے جو آگ میں جلنے، آگ میں کودنے کے بعد جو کیفیت کسی کی ہوتی ہے، یہ تو ہم وہ باتیں بتا رہے ہیں۔ انہ لحق الیقین، اتنی یقینی چیز ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بچنے کے لیے یہی کہا تھا نا کہ تم بھوکوں کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے، یہی کہا تھا نا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ بچنے کے لیے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اب ترجمہ ہو گیا ہمارے ہاں کہ تسبیح کیا کرو خدا عظیم کی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان۔ ہاں جی، اس گئے گزرے زمانے میں بھی مسلمان جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ کتنا اس سے تسبیح کو دہراتے ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ رکوع و سجود میں ہی ہوتی ہے، وہ تو پھر تسبیحاں ہوتی ہیں، ہزار ہزار دانے کی تسبیحاں ہوتی ہیں رکھی ہوئی کے اوپر، دہراتے ہیں سر۔ نہ دکھ آئے نہ درما راس آئے، مگر قبض دعا ہے اور میں ہوں، چلے ہوئے تسبیح ہو گئی۔ کیا کرنا ہے؟ عجیب چیز ہے سر، خدا کی یہ جو صفت بتائی گئی ہے نا رب العالمین، ایک تو ربوبیت ہے، دوسروں کی پرورش کرنا، اس کے معنی وہ محدود پیمانے کے اوپر تو ہر شخص اپنے گھر میں کرتا ہے، یہ چیزیں تو کافر و مومن، بلکہ ہم تو مومن کم کافر زیادہ، وہ تو اس محدود پیمانے پہ چھوٹے پیمانے کے اوپر تو کرتے ہی ہیں۔ کہا کہ یہی چیز ہے، اس کو عظیم پیمانے پہ خدا کی صفت ربوبیت کو عملی شکل میں دو، صرف محدود پیمانے پہ نہیں، عظیم پیمانے کے اوپر ربوبیت عالمینی کا نظام قائم کرو، اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ سبا کے معنی ہوتا ہے گرم جوش رہنا، سرگرداں رہنا، مسلسل کوشش کرنا، بھرپور کوشش کرنا، متواتر اور مسلسل کوشش کرنا، مسلسل متواتر کوشش کرو خدا کی صفت ربوبیت کی عام کرنے کے لیے، تو بچ جاؤ گے۔ دیکھا کس قدر ربط ہے؟ وہ جو کہا کہ یہ اس لیے عذاب آیا ہے کہ تم ان کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے، کہا کہ یہ اس خدا کا پیغام ہے کہ جو رب العالمین ہے، کہا کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی صفت ربوبیت کو عام کرنے کے لیے مسلسل سرگرداں رہو، بچ جاؤ گے، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ سورہ الحاقہ آج اس کا اختتام ہوا عزیزان من، آئندہ درس میں ہم سورہ المعارج لیں گے، اور مجھے معلوم ہے